قرآن مجید کا وہ کون سا سورہ ہے کہ جس کی مدد سے ہم اپنی لڑکیوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست از این حال زمین لرزه به دلهاست چه شوریست چه غوغاست اذا زلزلت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے بہت سارے خواہران کے بے انتہا اصرار پر آپ نے یقیناً سوال آج کا سنا ہوگا کہ ہماری بچیوں کے، بہنوں کے اور بھائیوں کے رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں، جو رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہو پا رہے، ان تمام مسئلوں کو دور کرنے کے لیے ہم قرآن سے کس طرح سہارا لیں، قرآن سے کس طرح مدد لیں۔ میری بہت ساری خواہران کا اصرار تھا، اس لیے میں نے اہم ترین موضوع پر آج گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور یقیناً قرآن شریف، قرآن مجید کہ جو انتہائی بابرکت کتاب ہے، جو ایک کیمیا ہے، جو ایک معجزاتی کتاب ہے، یقیناً ہر خشک و تر کے بارے میں موجود ہے اس قرآن مجید میں۔ قرآن دانائی رکھتا ہے، فکر و فہم کی دعوت دیتا ہے سمجھنے والوں کو۔ بس آج ہم نے اس اہم ترین موضوع کے لیے قرآن مجید کی ایک سورے کا سہارا لیا ہے، مدد لی ہے، کہ جو انتہائی خوبصورت مجرب ترین دعا ہے قرآن کی، سورہ طٰہٰ۔ انتہائی بامعرفت سورہ، اس کی خوبصورتی کا، اس کے حسن کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بہشت کوئی اور سورہ تلاوت نہیں کریں گے سوائے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کے۔ سورہ طٰہٰ وہ قرآن کا سورہ ہے کہ جس کے نور سے، جس کی روشنی سے، جس کی خوشبو سے جنت کا ایک ایک کونا معطر ہے، ایک ایک کونا منور ہے سورہ طٰہٰ کی روشنی سے۔ سورہ طٰہٰ قرآن کی وہ سورہ۔ طٰہٰ کیا ہے؟ طٰہٰ یعنی طہارت، یعنی پاکی، پاکیزگی۔ اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنے والا شخص کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائے تو وہ کثرت سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے، اس لیے کہ اس سورے کا تعلق رشتہ ازدواج سے بہت گہرا ہے۔ یہ وہ قرآن کا سورہ ہے کہ جس کے ذریعے طیبین اور طیبات آپس میں ملتے ہیں، رشتہ ازدواج میں پاک جوڑے خدا کی جانب سے جڑ جاتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ اگر والدین اپنی لڑکیوں یا لڑکوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال میں اپنے محترم سننے والوں اور دیکھنے والوں سے کرنا چاہوں گی۔ آج ہمارے ہاں اچھے رشتوں کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جب ہم کسی لڑکی کو اپنے بیٹے کے لیے دیکھنے جاتے ہیں یا بھائی کے لیے دیکھنے جاتے ہیں تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ لڑکی خوبصورت ہو، گوری ہو، لمبی ہو، دبلی پتلی ہو، تعلیم یافتہ ہو، یہ ہمارا معیار ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنی بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو ہمارا معیار کیا ہوتا ہے؟ کہ لڑکا دولت مند ہو، اسٹیبلش ہو، اس کا اچھا بینک بیلنس ہو، اچھی جاب ہو۔ آج ہم نے حسب نسب کو پس پش ڈال دیا ہے۔ شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے بچوں کے رشتوں میں تاخیر کا باعث بن رہی ہے۔ لیکن اگر آپ ان تمام معیارات سے بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں تو اپنا ایک ہدف بنائیے کہ طاہر، پاک جوڑا ملے، پاکیزہ انسان ملے، طیبین اور طیبات آپس میں ملیں، اور یہ اسی وقت ہوگا
کہ جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کریں گے، دین سے منسلک کریں گے، اور ہمارا رشتے ڈھونڈنے کا کرائٹیریا بالکل وہی ہونا چاہیے جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، میرے چھٹے امام، کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کا اچھی جگہوں پر رشتہ ہو، مناسب رشتہ مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے۔ جب کوئی لڑکا اپنے والدین کے ساتھ کوئی لڑکی دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور وہ یہ چاہیں کہ اس گھرانے میں ہماری شادی ہو جائے، تو اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ بہترین عمل یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کو اپنے ساتھ لکھ کر اپنے ساتھ لے کر اس گھر میں جائیے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ چاہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے شادیوں میں جو رشتوں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، بندش ہوتی ہے، اس کو کیسے توڑا جائے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس پر پانی چھڑکیے، اور اس پانی کو اس طریقے سے اپنے چہرے پر پورا لگانا ہے۔ اس کا ایک بہترین اور آسان طریقہ میں آپ کو اور بتاتی ہوں کہ آپ سورہ طٰہٰ کو کسی پانی پر پڑھ کے دم کر لیجئے، اور اس پانی سے اپنے چہرے کو مستقل بار بار دھوتے رہیے۔ یقیناً یہ ہماری بہنوں کے، بچیوں کے رشتوں میں جو بندش ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے سے آپ سورہ طٰہٰ کو اپنائیں گے تو رشتوں کی رکاوٹ دور ہو جائے گی، رشتہ آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی بیٹی کا کہیں ایسی جگہ سے رشتہ آیا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جواب ہاں کی صورت میں ملے، تو آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجیے۔ نہ صرف یہ، بعض اوقات منگنی ہو جاتی ہے، اس کے بعد مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان مسئلے مسائل کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجیے۔ نہ صرف یہ، بلکہ شادی کے بعد بھی رشتہ ازدواج کو بہترین گزارنے کے لیے کثرت سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجیے، اس لیے کہ یہ ہمارے رشتے کو، ایک طیب رشتے کو، ایک طاہر رشتے کو خوبصورت ترین بناتا ہے، حسین بناتا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کیجیے، یہ آپ کے رشتہ ازدواج کو مضبوط کرتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک باقاعدہ عمل ہے، فقط سورہ طٰہٰ ایک دفعہ نہیں پڑھنی، یہ ایک باقاعدہ عمل ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول کیا گیا ہے، اور بڑے بڑے عرفاء نے لکھا ہے کہ نہ صرف رشتوں کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، بلکہ بڑی بڑی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی سورہ طٰہٰ ایک مجرب عمل ہے۔ کس طریقے سے مجرب عمل ہے؟ عرفاء لکھتے ہیں کہ ٹوٹل 800 مرتبہ لفظ طٰہٰ پڑھنا ہے۔ لفظ طٰہٰ، پوری سورہ طٰہٰ نہیں، 800 مرتبہ لفظ طٰہٰ پڑھنا ہے۔ اس لفظ کی دو برکتیں ہیں، ایک تو یہ کہ رسول اللہ یاد آتے ہیں، اور دوسرے فرزند زہرا امام زمانہ علیہ السلام جو کہ ابن طٰہٰ ہیں۔ اب ہم نے 800 مرتبہ کس طرح لفظ طٰہٰ کہنا ہے، یہ خاص عمل ہے۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ طٰہٰ پڑھیے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ لفظ طٰہٰ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اس طرح جب آپ 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں اور آخری 100 مرتبہ طٰہٰ کی تسبیح پڑھیں، تو اس کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے 17 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہترین اور مجرب عمل بتایا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اس سورے کو کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی فراموش نہیں کرنا۔ سائل نے سوال کیا، ابن رسول اللہ کیوں نہ چھوڑیں؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ اللہ اس سورے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ اسے بھی محبوب رکھتا ہے جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے اور اس سورے سے محبت کرتا ہے۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیوں کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے اچھے رشتے ملیں، طیب و طاہر رشتے ملیں، تو سورہ طٰہٰ کے اس مجرب ترین عمل کو اپنائیے۔ انشاءاللہ ہماری بچیوں کے رشتوں کی رکاوٹوں کی بندش دور ہو جائے گی۔ پروردگار عالم بحق محمد اور آل محمد ہر بچی کا بہت اچھا نصیب فرمائے۔ الہی امین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.